Hello, Assalamu alaikum. Welcome back to another reaction video. I'm Hasib and you're watching Hasib Reaction. So without wasting any time, let's begin this video. So before we move forward, I really want to thank you each and everyone जिन लोगों ने भी recently last video पे comments किए, अपनी suggestions post की और channel को subscribe किया. Thank you so much guys. आप लोग appreciate कर रहे हो जिसकी वजह से मैं videos बनाता हूँ और I know कि काफ़ी सारे लोगों को जो है मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और काफ़ी सारे लोग जो है अच्छी लगती है वीडियो देखते हैं और लाइक नहीं करते और पता नहीं क्या और बहुत सारे कमेंट्स आए मेरी लास्ट की वीडियो पे जिसकी लिंक आपको यहाँ ऊपर मिल जाएगी. या अली या हुसैन नोहा कलाम था बाय नदीम सरवर. आई वाज वेरी इमोशनल एट सम पीक्स. हार्ट ब्रेकिंग था कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जब मसाइब उन्होंने पढ़े. हमारे आज का जो टॉपिक है गाइस ये एक सेंसिटिव भी है अगर देखा जाए तो, लेकिन सेंसिटिव नहीं कह सकते हम इसको क्योंकि बहुत सारे जो भी फ़िरके हैं उनमें हर फ़िरके का अलग अलग इसके बारे में जो है वो सोचने का तरीका. ईमान तो नहीं कह सकते, अकीदा कह सकते हैं बेसिकली इसको. तो वो है इसके बारे में. तो ये हैं हज़रत अबू तालिब. ये इनकी पर्सनैलिटी, इनका क्या थे, ये कौन थे, इनकी मतलब किस तरह की इनके बारे में थॉट्स हैं मुस्लिम कम्युनिटीज़ के अंदर, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे और फिर एट द एंड आई विल टेल यू हु ही इज़. ध्यान से सुन लें. जनाबे अबू तालिब मुसलमान थे या नहीं थे, ये मसला ज़रूरियात दीन में से कतई उसूली मसला, वो थे या नहीं थे, इसकी बहुत तुम्हें फिक्र है. खुद अपने आप को देखो, तुम मोमिन हो या नहीं हो. ये बात है. अपने ईमान की फिक्र करो, अपने ईमान की हिफाजत करो. बिल्कुल. हमसे उनके बारे में क़यामत में नहीं पूछा जाएगा कि इनको मोमिन मानते थे या नहीं. हमसे हमारे ईमान का सवाल होगा. मगर इस बात पर शिया भी मुत्फिक हैं, झगड़े की बात नहीं कि दुनिया में वो इस्लाम नहीं लाए. साफ बात है किताबों साहब जुबान से जो दी कि यहाँ उन्होंने कोई कलमे का ऐलान नहीं किया, कोई आपके साथ नमाज नहीं पढ़ी, किसी किस्म का ऐसा रवैया. ठीक है, आपकी हिमायत भी की, बेटे भी साथ देते रहे, उनको भी कहा कि भाई का साथ ना छोड़ना. जब अबू तालिब बिस्तर मर्ग पे था, प्यारे हबीब आगे बैठ गए और कहने लगे, चचा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह फी उज़ुनी, मेरे कान में ही एक मर्तबा पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह. अबू तालिब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को झूठा नहीं जानते थे, सच्चा मानते थे. कुरान को, दीन को, इस्लाम को, हकीकत को समझते थे. फिर क्या चीज थी जो ईमान लाने से उन्हें रोके रखी? वो कहा करते थे कि अरब की औरतें ताने देंगी कि दादा के बाप के दीन को छोड़कर भतीजे के दीन. अल्लाहु अकबर. मुझे इन तानों का डर ना होता, मैं कलमा पढ़ लेता. जब मेरे आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया कोई ऐसा कलमा बताओ कि बंदा बिल्कुल शार्ट तरीका जन्नत में जाने का, तो सरकार ने फरमाया वो कलमा पढ़े जो मेरे चचे ने रद्द कर दिया था. तुम क्या समझते हो कि मैं अपने भतीजे को छोड़ दूंगा? न मेरी तलवार चलेगी, न मेरा नेजा उठेगा, न मेरा तीर चलेगा. इससे पहले हम छोड़ दें? नहीं. हाँ, मैं इसे छोड़ दूंगा. कब? जब मेरी लाश के टोटे टोटे हो चुके होंगे, जब मेरा घराना चारों तरफ कुर्बान हो चुका होगा. ठीक है, मुड़ ले जावे जे, उस तो पहले कोई माईदा लाल लेते भी खावे. हाँ, क्या रसूल अल्लाह, आज मैंने उस शेर का हक अदा किया. हाँ. तो आका अलैहिस्सलाम अपने बिस्तर पे सो जाते. जब थोड़ा सा अंधेरा, और खुद बैठे तकते रहते. जब अंधेरा छा जाता और देखते कि अब कोई झांक तांक नहीं कर रहा होगा, हजरत अबू तालिब खामोशी से मुस्तफ़ा को उठाते, इधर से अली ये मुर्तजा को उठाते. हाय कि कोई बदबख्त अगर रात को तलवार लेके हमला करे तो मेरे अली पर हो जाए, मोहम्मद पर ना हो.
اب مجھے اپنے ایمان کے ساتھ قسم کھا کے بتا دو کہ اگر بات بڑی خاص ہے، بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں بطور بھتیجے کے، یتیم بھتیجے تھے، یتیم بھائی کے بیٹے تھے، محبت بہت تھی، محبت بہت تھی، اور یہ صرف وہ تبھی نسبی محبت کی وجہ سے ایسا کرتے تھے. مان لیا، کوئی شک نہیں بڑی محبت تھی، مگر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. جتنی محبت ہو، لاکھ ہو، مگر بے پناہ محبت کے باوجود کوئی اس محبت کے ساتھ بھتیجے پر بیٹا بھی قربان کرتا ہے. اور جب علی کو ان کے بستر پہ اور ان کو اس بستر پہ لٹا دیا تو یہ محبت صرف بھتیجا کر کے نہیں، نبی آخر الزماں کر کے بھی تھی. آپ صحیح کہتے ہیں، آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے کہ حضرت ابو طالب کے ایمان کا کسی سے مقایسہ نہیں کیا جا سکتا، دقت فرما رہے ہیں. مگر ہم کیا کریں کہ صحیح بخاری کی ایک بہت معتبر کتاب کی بہت معتبر حدیث ہے، اس میں حضرت نے لکھا ہوا ہے کہ حضرت نے کلمہ نہیں پڑھا. میں نے کہا مفتی صاحب ہمارے ہاں ایک قاعدہ ہے جو آپ کے ہاں بھی ہے. قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث، توجہ ہے، اگر کوئی حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہو تو میرے معصوم امام نے ارشاد فرمایا فَضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، اسے دیوار پر مار دو. ہمارا کلام کبھی قرآن سے نہیں ٹکرائے گا، وہ ہماری حدیث ہی نہیں ہے. جو حدیث قرآن سے ٹکرائے، صحیح قرآن کا حکم ہے اس سے حدیث لڑ رہی ہے. تو قرآن کو مانو، حدیث کو نہ مانو. میں نے کہا آپ کے ہاں یہ قاعدہ ہے؟ کہنے لگے جی ہمارے یہاں بھی قاعدہ ہے. قرآن سے اگر کوئی حدیث ٹکرائے گی ہم اسے نہیں مانیں گے، چاہے اس کی سند ٹھیک ہو، چاہے اس کا متن ٹھیک ہو، وہ حدیث ہی نہیں ہے. میں نے کہا مولانا اگر یہ حدیث مان لیں کہ ٹھیک بھی ہے جو آپ فرما رہے ہیں صحیح بخاری میں ہے، تو میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، ذرا دیکھیے یہ قرآن کی آیت کا مقابلہ کر رہی ہے یا نہیں. کہنے لگے سنائیے مجھے قرآن کی آیت سنائیے. میں نے آیت سنائی سورہ مبارکہ انفال کی 74ویں آیت، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی اور میرے نبی کی مدد کی وہی واقعی مومن ہیں. سبحان اللہ. علامہ صاحب او بھائی صاحب، مطلب جب علامہ صاحب کو میں دیکھتا گیا ہوں نا اسکرین پہ، اینڈ آئی واز ویٹنگ کہ یار مطلب کہ وہ ہوں گے نہیں ہوں گے، کیونکہ دس ویڈیو از لائک کہ کہ سارے کمیونٹیز کے جو نامینیٹڈ لوگ ہیں اور جو کہ مطلب ایک اسٹیٹس والے لوگ ہیں، جو علماء ہیں، رہنما ہیں، ان کا یہ یہاں پہ جو ہے وہ ایک مطلب چھوٹے چھوٹے کلپس ان کو کمبائن کیا گیا ہے تاکہ ان کا کیا خیالات ہیں، کیا اظہار خیال ہے، ادا کر دیا، حق ادا کر دیا. جتنے لوگ آئے ہیں وہ ایک حدیث یا ایک مطلب اسٹوری بیسڈ ہسٹوریکل جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس کی بیسس پہ اس کو جج کر رہے تھے. بٹ سڈنلی دیر از این علامہ جو کہ آپ کو بتا رہا ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت سے، اور پھر دیکھیں لاجک انہوں نے کیا دی ہے کہ امام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی حدیث قرآن پاک سے ہمارے نام سے منسلک ہو کے اگر وہ قرآن پاک سے ٹکراتی ہے، یعنی اس کے اگینسٹ جاتی ہے، تو دیوار سے مار دو، وہ ہماری نہیں ہے، وہ جھوٹی ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب ایک لاجیکل انہوں نے ایک دلائل دیا ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے، اور مطلب میرے لیے تو یہ بھی انف ہے. باقی میرے تو دماغ میں اور بھی چیزیں آ رہی تھی جب میں ان کی سب کی باتیں سن رہا تھا، تو میرے ذہن میں آ رہی تھی مطلب ایسا ہے تو پھر ایسا کیوں نہیں ہے، ایسا ہے تو وہ میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا. اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کے چونکہ جو سادات ہیں وہ ان کے جد ہیں، ائمہ اہل بیت کے وہ جد ہیں، حضرت مولا علی کے وہ والد ہیں. ان کی دل آزاری ہوتی ہے، اس لیے علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ ان کا ذکر جب بھی کریں تو اچھے انداز سے کریں تاکہ سادات کی دل آزاری نہ ہو. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو چیز سادات کا دل دکھاتی ہے وہ سیدہ زہرا کا دل دکھاتی ہے. اس لیے ان کا ادب، باقی ایمان عدم ایمان دونوں طرف کے علماء اہل سنت کے یہ نظریہ ہے. بالکل ٹھیک. یہاں تک کہ اپنے سگے چچا ایمان نہیں لے کر آ رہے، ابے بھائی جنہوں نے آپ کو پالا بچپن سے، چلو وہ تو دشمن تھے، برداشت کرنا لائیں تو انسان صبر کرتا ہے، یہ تو دشمن ہے. اپنے سگے چچا جنہوں نے بچپن میں پالا، کفالت کی، کس نے پالا، 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا ہے قریش نے.